وہ حیران ہو گئے کہ اس نے بچی نے کہا کہ اب بھائی مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، میری ٹانگوں میں طاقت آ گئی ہے۔ میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کو اس سے جو روشناس کروانا ہے کہ یہ سالٹ ایسے نہ سمجھے جائیں، بایو کیمک ایک بہت بڑا خزانہ بن چکا ہے اور بہت بڑا سریع الاثر علاج بن چکا ہے، لیکن وہ طب مفردزا کے مطابق جو میں نے تحقیق کر کے ان سالٹس کے مزاجات جو بنا دیے ہیں، ان سے آپ آنکھیں بند کر کے ایک اصولی اور ایک فطری طریقہ علاج سے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سالٹ کی بات کریں گے جس کو کلکیریا فاس کہا جاتا ہے، یہ نمک جو ہے بنیادی طور پر انسانی جسم کی ڈھانچے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ کیلشیم اور فاسفورس کا مرکب ہے، اس کے بغیر جو ہمارا محوری ڈھانچہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیلشیم کے وجود کے بغیر ہڈیوں کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ کلکیریا فاس جسم کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ الحاقی مادوں، ہڈیوں، دانتوں، تھوک، ہاضمہ کی رطوبتوں میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور یوں یہ نمک جو ہے ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے بے مثل دوا ہے۔ بچپن میں جن بچوں کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی، وہ ان کی خوراک جزو بدن ہی نہیں بنتی، چلنا دیر سے چلتے ہیں۔ ایام طفلی کی یہ نایاب دوا ثابت ہوتی ہے۔ رطوبت معدی میں شامل ہو کر یہ غذا کو جزو بدن بناتا ہے اور قلت الدم یعنی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انیمیا کے مریضوں میں اگر یہ ان کو کھلایا جائے تو خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چونا اور فاسفورس جو ہے مل کر ایک جو مرکب بنتا ہے، اس سے عضلاتی اعصابی جو عمل ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کلکیریا فاس عضلاتی اعصابی تحریک پیدا کر کے جسم کے اندر قلب و عضلات کو، ہڈیوں کو، پٹھوں کو اور پٹھوں کے ریشوں کو تقویت بخشتا ہے۔ اور یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ ایک قوت بخش دوا ہے۔ جسم کے اندر مسکولر سسٹم میں یعنی عضلاتی نظام میں اگر عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم عضلاتی اعصابی تحریک کی جو ہے دوائیں استعمال کرواتے ہیں۔ وہاں ہمیں سب سے پہلے اس نمک کو یاد رکھنا ہوگا کہ کلکیریا فاس اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوا ثابت نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بے شمار مریضوں کا علاج کیا ہے جس میں انیمیا کے مریض ہیں، جس میں ہڈیوں کے ٹیڑھے پن کے مریض ہیں، اور جو بچے دیر سے چلتے تھے اور دیر سے بولتے تھے، بولنے میں فقدان ہوتا تھا، ان بچوں کو کلکیریا فاس دے کر ان کی نشو و ارتقاء بہترین ہوئی اور وہ جلدی بولنا اور جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میں ان مریضوں کا ذکر کروں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی اور طویل ہو جائے گی۔ میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ جن بچوں کے اور جن بڑوں کو یعنی وہ
چل نہیں سکتے تھے، لڑکھڑا کے چلتے تھے اور ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی تھیں، ان بچوں کا مسلسل علاج کیا گیا۔ آج وہ الحمدللہ بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے اور چلتے پھرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن بے شمار ایسے کیسز ہیں، آپ بھی تجربہ کریں گے تو آپ کو بھی اس کے بہترین نتائج نکلیں گے۔ ٹانگوں کا خشک ہو جانا، سوکھ جانا، اس میں یہ بہترین لاسانی دوا ہے۔ قصا طب میں ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا، وہ بچے جن کی ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں باہر کو نکل آئیں اور وہ بدوزگی ہو گئی، وہ الحمدللہ 3-4 ماہ میں اپنی جگہ پہ ہڈیاں جو ہے وہ سینے کی ہڈیاں مکمل طور پر سیدھی ہو گئی۔ مانسہرہ کے کچھ بہت سے مریض میرے پاس آئے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بچے جن کی ہڈیاں، ٹانگوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور وہ سیدھی نہیں تھیں، لہٰذا اس سالٹ کے دینے سے وہ ہڈیاں سیدھی ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جو اس کا ایک اور وصف ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ خون کے اندر جمنے کا عمل جو ہے اس سالٹ میں اتم موجود ہے، اور خون کے اندر اگر کلکیریا فاس کی کمی واقع ہو جائے تو خون کو جو ہے وہ اخراج خون کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ رکتا نہیں ہے۔ جسم کے اندر پلیٹلیٹس کا کم ہو جانا، اس کے لیے بھی اس سالٹ سے میں نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا، الحمدللہ کبھی بھی اس میں یہ جو ہے مجھے یہ ناکامی نہیں دیکھنی پڑی۔ جوڑوں کے امراض میں اس کا بہت عمل دخل ہے۔ کمر کے درد میں، کمر کے موڑوں کی تکالیف میں، ہڈیوں اور جوڑوں کے ٹخنوں کے امراض میں، گھٹنوں کے امراض میں اور ٹخنوں کے وجع المفاصل کے مریضوں میں اس کا جو ہے بہت ہی اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو طرح طرح کی پین کلر استعمال کرتے تھے، ایسے مریض جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی، گنٹھیاوی تکالیف میں، انگلیاں اندر کو مڑ چکی تھیں اور یا بدوضع ہو چکی تھی، ایسے مریضوں کو یہ کلکیریا فاس دینے سے ان کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ بچے اکثر زمانہ طفلی میں دودھ الٹتے ہیں اور ہرے اور پیلے دست آتے ہیں، اور اس طرح کی جو شکایات ہیں اکثر بچوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے بے مثل دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا جو ہے ایسے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہے جن کو اکثر ہی اسہال لگے رہتے ہیں، جن کی انتڑیوں میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا بہت کھانے سے ان کو پتلے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں دیکھی۔ آپ ان کی انتڑیوں کا علاج کریں گے، انتڑیاں جو ہیں قوت ماسکہ ان کی جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا کلکیریا فاس صبح دوپہر شام دینے سے 30x میں دے لیں، مرض کے مطابق 6x میں دے لیں۔ اگر مرض پرانا ہے تو اس کو 30x میں دیں گے، تو صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ ان کے وہ جو اسہال لگے ہوتے ہیں وہ اس میں کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر مرض نیا ہے تو 6x میں،
دیں۔ اسی طرح ہڈیوں کے اوپر یا جسم کی بیرونی طور پر استعمال کے لیے حسب معمول جس طرح میں بتاتا ہوں کہ وہ کسی آئل میں 3x میں ملا کر وہ جو 100 ml یا 100 گرام ویزلین ہے یا 100 گرام تیل ہے، وہ مناسب تیل آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو جو کہ حرارت پیدا کرے، وہ سرسوں کا تیل بھی ہو سکتا ہے، وہ زیتون کا تیل بھی ہو سکتا ہے، وہ اور بادام روغن بھی ہو سکتا ہے، کانوں کے اگر مسائل ہیں تو اس میں 100 ml میں آپ 25 سے 30 قطرے جو ہیں یہ 3x کے وہ ڈال کے بیرونی طور پر استعمال کے لیے بنا سکتے ہیں۔ یہ بار بار ہر سالٹ میں میں نے آپ کو رپیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ہرے پیلے اسہال و پیچس، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، چڑچڑا پن، رونا، چلانا، پیٹ کا درد، دودھ الٹنا، سوکڑا، یہ دق الاطفال کی بے مثل دوا ہے۔ طب میں بھی ہمارے پاس بہت سے نسخہ جات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی اعلیٰ اگر آپ بچوں کا علاج دق الاطفال کا یا سوکڑے کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سالٹ کو آپ نہ بھولیے اور اس سے علاج کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بچہ دنوں میں موٹا تازہ اور چاق و چوبند اور توانا ہو جائے گا۔ تو جسم کی کوئی بھی ہڈی اگر جڑ نہ رہی ہو، وہ دیر لگتی ہو، اور آج کل ایلوپیتھی میں ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور دیگر پین کلر وغیرہ وہ دیتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ ہڈیوں کے امراض میں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے کلکیریا فاس میرا ایک بہترین آزمودہ جو ہے وہ سالٹ ہے۔ میں ان لوگوں کو 30x میں بھی دیتا ہوں، اور اگر مسئلہ کافی پرانا ہے تو اس کو پھر 200x میں ایک خوراک جو ہے وہ روزانہ کی دیتا ہوں۔ اسی طرح ایسا سیلان الرحم جو پانی کی طرح بہے، اس میں کلکیریا فاس بہت ہی مایہ ناز دوا ہے۔ کمر کی درد بھی ہوتی ہے عورتوں میں، نسوانی عوارضات کے ساتھ ساتھ عورتوں، لڑکیوں کے جو مینسز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ کلکیریا فاس جو ہے وہ لیکوریا کے لیے وہ جو ایک تو کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی، اور دوسرا خون کی کمی دور ہو جائے گی، اور تیسرا کمزوری دور ہو جائے گی۔ درد کمر، موروں اور پٹھوں کی تکالیف میں بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، اور مردانہ امراض میں اس کے جو جریان آپ سمجھتے ہیں پتلا پانی کی طرح، اور منی بالکل پتلی پانی کی طرح، ایسی رطوبت کا اخراج اور شہوت بالکل نہ آنا اور بالکل اس میں سستی اور ہونا، اس کے لیے ایک آپ کلکیریا فاس جو ہے اس کا استعمال آپ اپنے طریقے سے استعمال کروائیں۔ مرض کی شدت و خفت میں آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دوا ہے کہ جس سے آپ یعنی آپ اس کو میں اس کو اکثیر الصفت دوائیوں میں میری بڑی فیورٹ دوا ہے، میں کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمزوری کا لفظ آ جائے، چاہے وہ دماغی کمزوری ہے، چاہے وہ پٹھوں کی کمزوری ہے، چاہے وہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے کمزوری ہے، چاہے وہ اپنے کسی اور بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، تو عضلات کو تحریک دینے کے لیے اس سے بڑی کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ میں الحمدللہ اس کلکیریا فاس سے بے شمار لوگوں کا میں نے علاج کیا ہے اور کر رہا ہوں۔
اور کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس کو جو ہے استعمال کر کے دیکھیں گے، اور جن دوستوں نے، جن میرے شاگردوں نے، یا جن میرے اطباء کرام جتنے بھی میرے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے میرے تجربات سے اگر کسی بھی ایسے مرض میں اس کو استعمال کیا ہے، یا دیگر ایسے جتنے سالس میں بتا رہا ہوں ان کو استعمال کیا ہے، تو اس چیز کے شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اور ان کی پریکٹس میں بے حد جو ہے وہ 4 چاند لگ چکے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ دیسی ادویات کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جگہ پہ ان کا بھی استعمال کریں۔ جہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے، تو آپ ان سالٹ سے استفادہ کریں۔ آپ یقین کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مریضوں میں ان کی شفائی اثرات کتنی بڑھ جائے گی، اور آپ کے جو ہے وہ جو مریضوں کے شفا کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض دفعہ ایسے معجزے ہو جاتے ہیں کہ آپ مریض کو ایک خوراک دیتے ہیں تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے اب یاد نہیں، ایک مریضہ، ایک لڑکی میرے پاس، وہ بھی غالباً مانسہرہ کے علاقے کی تھی، جس کو اٹھا کے لے کر آئے تھے۔ اس کے بھائی نے جوان لڑکی کو اپنے کندھوں کے اوپر، تقریباً 25-30 سال کی وہ عمر ہوگی اس لڑکی کی، تو وہ اٹھا کے لائے مطب میں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو اپاہج ہے، تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں اسی طرح اٹھا کے اس کی حاجات ضروریہ کرواتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کر، کیونکہ وہ دور سے آئے تھے، تو میں نے ایک خوراک کلکیریا فاس کی دی۔ تو میں نے کہا 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ایک خوراک اور دے دی، یعنی وہیں بیٹھے بٹھائے اس کو کوئی 3-4 گھنٹے وہ رہے۔ تو اس میں ریپیٹ کرتا رہا بار بار گرم پانی سے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ جتنے مریض بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس نے، بچی نے کہا کہ اب بھائی مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، میری ٹانگوں میں طاقت آ گئی ہے، اور وہ لڑکھڑا کے اس کو سہارا دے کر وہ باہر چلی گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا، اور جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ یہ ایک کایا کلپ دوا ہے، میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اتنے شفائی اثرات موجود ہیں۔ بعض دفعہ جو بھی سالٹ ہے، چاہے وہ فیرم فاس ہے، چاہے وہ کلکیریا فاس ہے، 12 سالٹ میں سے وہ ایسے ہی اکثیر الصفت دوائیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے کوئی، یہ جو میں ویڈیوز کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس میں کوئی ایسی مصلحت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس سے کوئی میرا کوئی مقصد اور ہے۔ میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کو اس سے جو روشناس کروانا ہے کہ یہ سالٹ ایسے نہ سمجھے جائیں۔ بایو کیمک ایک بہت بہت بڑا خزانہ بن چکا ہے، اور بہت بڑا سریع الاثر علاج بن چکا ہے، لیکن وہ طب مفردزا کی کے مطابق جو میں نے تحقیق کر کے ان سالٹس کے مزاجات جو بنا دیے ہیں، ان سے آپ آنکھیں بند کر کے ایک اصولی اور ایک فطری طریقہ علاج سے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کلکیریا فاس کا ابھی سبجیکٹ جاری ہے، اس کے اور بھی فوائد جو ہیں اس سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ان سے آگاہی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔